الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب پچھلی آیات کریمہ نازل فرمائیں جن میں مشرکین کے لیے دعا سے منع کیا گیا تھا، تو کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان پریشان ہو گئے کہ وہ بھی اس طرح کچھ لوگوں کے لیے دعا کرتے رہے تھے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر صحابہ کرام علیہ رضوان کو تسلی دی اور انہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک کسی کی گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ ان امور کی نشاندہی نہ فرما دے جو بچنے والے ہیں، جن سے بچنا لازم ہے وہ بیان کر دے، بیان کرنے کے بعد پھر کوئی بندہ ان کا ارتکاب کرے گا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ اصول بھی مل گیا کہ اللہ تعالیٰ بیان کر دے، یہ ضروری ہے۔ اب آگے لوگوں پر ہے وہ سیکھیں، لوگوں پر ہے کہ وہ جا کے پتہ کریں۔ اب کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، جی میں تو اس لیے حرام خوری کرتا رہا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا میں اس لیے شراب پیتا رہا ہوں، یہ اس کی جہالت جو ہے مسلمانوں کے ہاں رہتے ہوئے یہ اس کی جہالت مذموم نہیں ہے، اس کا عذر نہیں سنا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم، میں اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں فرماتا کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اس کے کہ جب ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہدایت دے دے پھر ان کو گمراہ نہیں فرماتا، یہاں تک کہ یبین لہم ما یتقون، جس چیز سے انہوں نے بچنا ہے، جس چیز سے انہوں نے پرہیز کرنا ہے وہ بیان نہ کرتے۔ رب تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، اب بچنا لوگوں پر لازم ہے۔ جو اللہ نے بیان کیا جن چیز سے بچنا ہے وہ بھی لوگوں پر لازم ہے کہ وہ سیکھیں، ہاں جی، اس کے بارے میں اطلاع لیں، علماء کے پاس جائیں، علماء سے پوچھیں، مدارس میں جائیں ان سے پوچھیں، دارالافتاء میں جائیں ان سے پوچھیں جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ تعالی نے میں تم میں ایک گروہ کیوں نہیں ایسا کھڑا ہوتا جو جائے اور جا کر دین پڑھے، دین میں تفقہ حاصل کرے، فقہ پڑھے، علم دین حاصل کرے، علم الاحکام حاصل کرے، علم شریعت حاصل کرے، کرنے کے بعد اذا رجعوا الیہم، پھر اپنی قوم کے پاس واپس آ جائیں، پھر ان کو آ کر ڈر سنائیں، ینذروا، تاکہ انہیں ڈر سنائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی پرہیزگار بن جائیں، ہیں جی۔ پرہیزگار یہاں بھی ما یتقون کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اب ان پر بھی لازم ہے جو پڑھنے آئے ہیں وہ جا کر کے پڑھائیں، اور جو آگے لوگ ہیں جن کے پاس وہ پڑھے ہوئے جا رہے ہیں ان پر بھی لازم ہے وہ بھی ان کے پاس آئیں، وہ بھی ان سے آ کر کے سیکھیں جی۔ بتائیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں ہمارے لیے، جیسے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک ساتھی تھے، انصاری تھے، ایک دن آپ جاتے تھے کام کرنے کے لیے، ان کو کہتے تھے آپ حضور کی بارگاہ میں رہیں، جو کچھ سیکھیں مجھے سکھائیں، اور ایک دن آپ رہا کرتے تھے، شام کے وقت جب وہ واپس آتے کام کر کے یہ پھر ان کو سکھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کر کے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ جا کر کے سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، اور جو لوگوں کو سکھا رہا ہے، جن لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی سیکھنے کی نیت بنائیں، یہ نہیں کہ وہ جناب لاڈلے بن کے پھرتے رہیں، اور جی پیچھے ہمارے مولوی آ رہے ہیں ہمیں سکھاتے رہیں گے، ہمیں کیا لگے۔ آج تک جس قوم کو جنازے کی نیت تھی جن کی سیدھی نہیں ہوئی تو بتائیں ان کا کیا حال ہوگا، ہیں جی۔ جن کے استنجے کے آداب بھی اب تک نہیں ٹھیک ہوئے وہ کیا کریں گے۔ جمعے کی سنتیں پوچھ رہے ہوتے جی پہلے کتنی ہوتی ہیں بعد میں کتنی ہوتی ہیں، 60 سال عمر ہو گئی جس بند بیچارے کو یہ نہیں پتہ چلا کہ جمعے کی سنتیں کتنی ہوتی ہیں، بتائیں اس سے بڑا بھی کوئی احمق ہے؟
اس سے بڑا کو اپنا خسارہ کرنے والا ہے، اپنا گھاٹا کرنے والا ہے۔ اتنا بڑا نقصان کر کے بیٹھی ہوئی ہے امت، 60 سال کو عمر پہنچ گئی، وضو کے آداب نہیں آئے، 60 سال کو عمر پہنچ گئی، ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا سنت موقدہ کتنی اور غیر موقدہ کتنی، ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ قاعدہ پہلا جو ہے وہ فرض ہے یا واجب ہے، آخری قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے، دونوں میں تیار پڑھنا کیا ہے نہیں پتہ ہمیں۔ یعنی نماز کے مسائل تک پتہ نہیں ہے، باقی مسائل تو دور کی بات ہے نا۔ اب کو بندہ یہ کہے کہ جی میں تجھے نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ کیسے پڑھنی ہے، یہ تو مولویوں کو پتا تھا، مولویوں کو پتا تھا، تجھے تو لازم نہیں ہے تو بھی سیکھے، باقی سارے کام سیکھ جاتا ہے۔ تجھے 50 روپے کے نوٹ کا پتہ ہے، 1000 روپے کے نوٹ کا پتہ ہے، 5000 کے نوٹ کا پتہ ہے، جیلی پیسے پیسے تو پہچان لیتا ہے فوراً، نوٹ پکڑ کے اس طرح کر کے رگڑا مارتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے تجھے اتنے کا نوٹ ہے اور جیلی ہے یا اصلی ہے۔ یہ کیوں نہیں سیکھا تمہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نماز لازم کی تھی، جی جو نفع تمہارے نفع کا کام تھا وہ سارا سیکھ لیا ہے، حالانکہ سب سے بڑا نفع تو یہی تھا، لیکن چونکہ وہ نفع نقد ہے اس لیے اس کو سیکھ لیا ہے، یہ نفع چونکہ اس کا نفع قیامت والے دن ہونا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ اب 5000 روپے کا جیلی نوٹ دے جائے اس کو نقصان ہو جائے گا، نقصان چونکہ نقد پہنچ رہا ہے اس لیے اس سے ڈر رہا ہے، 5000 روپے کے نوٹ کو اصلی اور نقلی پہچاننے کا طریقے سیکھ لیے اس نے، اور نماز نہ پڑھنے سے یا نماز پڑھنے سے اور غلط پڑھنے سے جو اس کا اخروی نقصان ہے، چونکہ اس کا نقصان اس کو آخر میں جا کے معلوم ہوگا اس لیے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ کہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ضروری ہے۔ بھائی ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ نماز کے مسائل سیکھے، یا جیسے جیسے ضرورت آتی رہے ویسے ویسے پوچھتے رہے، علماء سے، اہل علم سے پوچھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ مبارکہ میں ارشاد فرما دیا ان لوگوں کے متعلق جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ حکم کے بعد، اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کر دیا، بیان کرنے کے بعد پھر اس میں مبتلا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو گمراہ کر دیتا ہے، ایسی قوم کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے بعد بھی، بیان کرنے کے بعد بھی، یبین لہم ما یتقون، جس چیز سے بچنا ہے اللہ نے بیان کر دیا، اللہ نے بیان کر دیا، پھر بھی بندہ اس میں مبتلا ہے جی، مبتلا بھی یوں کہ اس کے ساتھ اس عمل کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس عمل کو جائز سمجھنا شروع کر دیا ہے اس نے، تو ظاہر بات ہے پھر تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہیں اللہ تعالیٰ میرا ایمان ہی نہ لے لے۔ آقا علیہ السلام جلال میں آئے، آقا علیہ السلام نے کیسی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایمان دینے کے بعد واپس لے لے گا، ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایمان دے اور دینے کے بعد واپس لے لے؟ ہاں اس کے اسباب پائے جاتے ہیں، وہ اسباب جو ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ آج ہم یہ تو بیان کرتے ہیں لوگوں کو بھائی جی ایمان کی فکر کریں، اور ایمان کی فکر تو ٹھیک ہے کریں، اور ایمان کو خراب کرنے کے جو اسباب ہیں وہ بیان کیے جائیں تاکہ لوگ ان سے بچیں، جو چیزیں ایمان بندے سے چھیننے والی ہیں وہ بیان کی جائیں، اسباب بیان کیے جائیں، کیونکہ جو بھی چیز مثال کے طور پر آپ سالن بناتے ہیں نا، ہاں جی سالن بناتے ہیں، جب تک آپ اس کو کام نہیں لگائیں گے ایسے ہی پڑا رہے گا وہ تو خراب ہو جائے گا۔ آپ اس سالن کو باقی رکھنے کے جو اسباب ہیں، مثال کے طور پر رات کو ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیا یا اٹھا کے فریج میں رکھ دیا، سالن محفوظ رہے گا آپ کا۔ ہر ایک چیز کو محفوظ رکھنے کے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں اس کی، اس کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ تو بھائی ایمان جو ہے نا اس کو ضائع ہونے سے بچانا جو ہے اس کے لیے بھی کچھ اسباب ہیں، اور اسی طرح ایمان کے ضائع ہونے کے بھی اسباب ہیں جی۔ کچھ چیزیں ہیں ایسی جو آپ اپنائیں گے ایمان محفوظ رہے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ گھستے چلے جائیں گے اور آپ کا ایمان جو ہے آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ انہی لوگوں کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو لوگ جن کی ساری جناب ایسے کاموں میں پڑے رہیں جی، اس طرح کے کاموں میں مبتلا رہتے ہیں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا۔ ما یتقون کا جو لفظ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جی، ما یتقون جن چیزوں سے بچنا ہے، یبین لہم ما یتقون، اللہ نے بیان کر دیا کہ ان چیزوں سے بچنا، اگر وہ نہیں بچ رہا تو پھر اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئے بیان کریں گے جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں بندے کے جن چیزوں کے متعلق یہ خطرہ ہے کہ بندہ کفر پر مرے گا۔ پہلی چیز نماز میں سستی کرنا،
اب بتائیں نا، نماز میں سستی یہ کفر پر مرنے کے ایک سبب ہے، تو نماز کا ترک کیا ہوگا پھر؟ ایک بندہ نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے، اس کو اٹھایا جا رہا ہے، ادھر سے پلٹا کھائے گا، ادھر گرے گا ادھر گرے گا، بیٹھا ہو چل ٹھیک ہے یار 4 بندے بیٹھے ہوئے پڑھ لیں گے نماز بعد میں، کیا مسئلہ، بیٹھا ہو اٹھ ہی نہیں رہا ہو۔ ایسا بندہ جو ہے، فرماتے ہیں کہ پہلا بندہ وہ جو بندہ نماز میں سستی کرے، کیا کرے؟ نماز میں سستی کرنے والا بندہ، اس کے کفر پر مرنے کا خطرہ ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تیسرا بندہ وہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، مسلمانوں کو اذیت دیتا ہے، اہل اسلام کو تکلیف دیتا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ غور کرتے جائیں، نماز میں سستی جو ہے نا، اسی طرح حج میں سستی، حج لازم ہو گیا، بندے پر پیسے آ گئے، حج پہ نہیں جا رہا ہیں۔ اس کے متعلق یہ دیکھیں قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من مات وهو موسر، میں کہ جو بندہ مر گیا اس حال میں کہ وہ کشائش کی حالت میں تھا، اس کے پاس پیسے تھے، وسعت تھی اس کے پاس، اور حج کرنے نہیں گیا، جاء یوم القیامہ وبین عینیہ مکتوب کافر، جب قیامت والا دن آئے گا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ بندہ کافر ہے۔ اندازہ لگائیں گے، جس بندے کے پاس پیسے آ گئے حج کرنے کے، وہ پھر بھی نہیں جا رہا حج پڑھنے کے لیے، تنگی نہیں ہے، آسانی ہے، کسی کا ڈر بھی نہیں ہے کہ راستے میں اس کو قتل کر دیں گے، دشمن کا خطرہ بھی نہیں ہے، حکمران نے بھی منع نہیں کیا ہوا ہے جی، تو پھر بھی نہیں جا رہا حج کرنے کے لیے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت والے دن جب آئے گا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ بندہ کافر ہے۔ بتائیں پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ سستی کو دیکھ رہے ہیں، سستی جو کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے میں، مت من وجد الى الحج سبیلا سنہ ثم سنہ ثم سنہ، مطلب جس بندے کے پاس پیسے آ جائیں حج کرنے کے لیے، پھر بھی نہ جائے، 1 سال نہ جائے، دوسرے سال نہ جائے، تیسرے سال پھر نہ جائے، ثم ماتا، پھر مر جائے اسی حالت میں، تو مطلب حج نہیں کر سکا، مطلب اس بندے کے جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس بندے کے جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اگر بات ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے مات یہودین اور نصرانین، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مالک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاس مال بھی ہو، زاد راہ ہو، سفری ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہیں، وراحلہ اور سواری بھی ہے، یہ 2 چیزیں بندے کے پاس ہونا ضروری ہے، سواری اور سامان، یعنی پیسے ہوں اس کے پاس، یہ 2 چیزیں جس بندے کے پاس پہنچ گئیں، یہ 2 چیزیں اسے حج تک پہنچا سکتی ہیں، پھر بھی وہ نہیں جا رہا، تو آ کے سامنے میں فلا علیہ، اس بندے کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، بس۔ اب اندازہ لگائیں گے آپ کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جو حج نہ کرے بندہ، ہاں جی، حج کے ترک کو جائز سمجھ کے حج چھوڑتا رہے، ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، حج کون سا ضروری ہے، تو ایسا بندہ جو ہے نا حضور فرماتے ہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم میں سستی کرنے پر یہی فرمان شریف جو ہے نا وہ آپ سمجھتے جائیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شریف دیکھیں، اب من منع قراءة من الزکاة فلیمت ان شاء اللہ یہودیا و نصرانیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک قراءت زکوٰۃ کا روک دے، یہ نہیں پوری زکوٰۃ ہی روک دے، آئے وہ لوگ ذرا دیکھیں نا جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور پتہ ہی نہیں ہے میں زکوٰۃ، وہ جی مولوی صاحب یہ ٹیکس ہے، یہ فلانا ہے ڈھمکانا ہے، ایسا بندہ جو زکوٰۃ ایک قراءت روک دے، پوری زکوٰۃ نہ روکے، ایک قراءت زکوٰۃ کا یعنی ایک حصہ زکوٰۃ کا روک دے کہ میں یہ نہیں دوں گا بھائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ پھر مر جائے، یہودی مرے یا نصرانی مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کر کے منع کیا جا رہا ہے، ایک ایک حکم میں سستی کرنے والا بندہ جو ہے اس کا کیا حال ہے۔ اور یہ روایت مسند احمد بن حنبل شریف میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا تھا، لا تترک الصلاۃ متعمدا، میں کبھی بھی نماز کو
جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. سویا ہوا ہے بندہ، سویا ہوا ہے بندہ، پتہ ہی نہیں چلا، یہ ایک الگ بات ہے. بھول گیا ہے، یاد ہی نہیں آیا، یہ ایک الگ بات ہے. جان بوجھ کے پتہ ہے نماز کا ٹائم جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرماتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا. بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کوئی تعلق نہیں رہا اس کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. تعلق ختم تو ایمان کہاں رہا. تو اس لیے یہ ذہن میں رہے، یہاں پر جو حلال سمجھ کے چھوڑتا ہے نماز کو، یہ وہ بندہ ہے. ہاں جی، ویسے جو بندہ مسلسل چھوڑتا رہے، نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے ان چیزوں میں سستی جو ہے نا وہ بالکل ترک کر دینی چاہیے. آگے جو بندہ خلیفہ اسلام جو ہے، خلیفہ اسلام مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے، اس کے ہاتھ پر جس کی بیعت نہ ہو، اس کے متعلق الموجم الکبیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے. حضرت سیدنا ابن معاویہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات، باتیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، آقا علیہ السلام فرماتے تھے، فرماتے جو بندہ مر گیا ولیس فی عنقہ بیعہ میتۃ جاہلیۃ، باتیں جو بندہ اس حال میں مر گیا کہ اس کے گلے میں اسلام کی بیعت نہیں تھی، خلیفہ کی بیعت نہیں تھی، وہ خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی اس نے کہ میں اسلام کے نظام کے ساتھ وفادار رہوں گا، یہ بیعت نہیں کی تھی اس بندے نے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، ایمان والی موت اسے نصیب نہیں، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. وہ ایسے مرا ہے کہ جب دین ہی نہیں آیا تھا، ہمارا اسلام ہی نہیں آیا، ایسے دور میں مر گیا. یہ اور اسی طرح ایک روایت میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں مر گیا اور وہ اس نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی خلیفہ کی، تو ایسا بندہ جو ہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. سمجھا گیا مسئلہ؟ مطلب یہ جیسے آقا علیہ السلام، کیونکہ خلیفہ کی بیعت کا مطلب یہ کہ جماعت کے ساتھ رہنا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جماعت کے ساتھ رہو. من شذ شذ فی النار، جو بندہ جماعت سے پیچھے ہٹا وہ جہنم میں جا گرا ہے. کیونکہ جو بندہ جماعت سے پیچھے ہٹے گا نا، جیسے بکریاں ہوتی ہیں، بکریاں ریوڑ میں رہتی ہیں، تو جب تک ریوڑ میں رہیں گی تو باقی بھیڑیے جو ہے نا وہ ریوڑ پر حملہ نہیں کر سکتے جلدی، اکیلی بکری کو دیکھیں گے اس پر حملہ کر لیں گے. تو اس طرح کر کے جو بھی شیطان جو ہے نا وہ بھی اکیلے بندے کو جلدی شکار کرتا ہے. اکیلا بندہ پڑا ہوا نا گناہوں میں جلدی زیادہ مبتلا ہوگا، وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، لوگوں میں بیٹھا رہے گا، گناہوں سے بچا رہے گا. اس لیے خاص طور پر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اکیلے نہ بیٹھیں. نوجوان لڑکے جو ہے نا ان کو چاہیے کہ وہ اکیلے نہ بیٹھیں، وہ مجمع میں بیٹھیں، لوگوں میں بیٹھیں. گھر میں بیٹھے ہوئے تو ماں کے ساتھ بیٹھیں، ابا کے ساتھ بیٹھیں، بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں. اس طرح کر کے اکیلے جتنے بیٹھیں گے نا شیطان اتنا ہی حملہ آور ہوگا. یہ ایک لازمی امر ہے، اس کی طرف خاص توجہ رکھنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اذا لم يتحفظ معلم الاولاد على ماء الالواح ولم يسأل اين يطرحونه فلينظر على اي دين يموت دین اليہود او دین النصارى. فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی استاد، اب تو خیر وہ رواج نہیں رہا، پہلے تختیاں لکھتے تھے بچے، تختیاں لکھنے کے بعد ان تختیوں کو پھر دھوتے تھے، تختیوں کو دھوتے تھے، ان کا جو پانی ہوتا تھا دھلا ہوا دھون، وہ پانی جو ہے نا ایسے نالیوں میں جاتا تھا، گندی نالیوں میں. آج بھی اسی طرح کرتے ہیں. ان کے متعلق کیا فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ماتے کہ بچہ تختی دھونے جا رہا ہو، استاد نہ پوچھے دھو کے آیا ہے، استاد نہ پوچھے کہ بچے تختی تو نے کہاں دھوئی تھی، اس کا پانی کہاں گرایا تھا، یہ نہ پوچھے استاد، بے پرواہ ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، مبارک الفاظ لکھے ہوتے ہیں، حروف تہجی لکھے ہوتے ہیں. جس بندے کو یہ پرواہ نہ ہو کہ بچہ جو ہے نا تختی دھو کے اس کا دھون کہاں گرا رہا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں کہ پھر دیکھو اس کی طرف وہ کس دین پر مرتا ہے، وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے. جو استاد پرواہ نہ کرے اس کا یہ حال ہے.
جی استاد کو پرواہ ہی نہیں ہے بچے کہاں تختی دھو رہے ہیں، کہاں پہ گرا رہے ہیں پانی اس کا. اب بتائیں نا، ایک تختی دھوئی جائے اس کا پانی جو ہے نا وہ گرائیں بچے، تو پانی جو ہے وہ جناب گندی جگہ پہ بہا دیں، تو اس کا استاد جو ہے نا وہ جو پتہ نہیں کر رہا، پوچھ نہیں رہا، وہ یہودی یا نصرانی ہو کے مر رہا ہے، اس کا خطرہ ہے ایمان جانے کا، کافر ہو کے مرنے کا خطرہ ہے اس کا. تو جو بندہ لکھ کے کاپیاں اپنی جناب جن پر لکھا ہوا اللہ رسول کا نام، جب جیسے ہی کورس پورا ہو، اس کا پڑھائی پوری ہو، وہ کتابیں ساری ردی میں جائیں، گندی گلی میں پھینک دیں. جی میں نے خود مدینہ منورہ میں گندی جو بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں ٹینکر ان کے لگے ہوتے ہیں وہاں پہ پھینکتے ہیں، پورے 5 پارے قرآن کی پڑھ کے نکلے بچے وہیں پہ پھینک کے چلے گئے، امتحان ہو گیا اب ضرورت نہیں ہے، پتہ گندے ڈبے میں پھینک کے چلے گئے. جہاں گند پڑا ہوتا ہے، لوگ بچوں کے پیمپر پڑے ہوتے ہیں اور گندگی پڑی ہوتی ہے، وہاں پہ پھینک کے چلے گئے بچے. تو بتائیں، جو استاد تختی کا حساب نہ رکھے، اس کے ایمان اور وہ یہودی نصرانی ہو کے مر رہا ہے، تو جو استاد یہ خیال نہ کرے کہ اس کے شاگرد قرآن کہاں پھینک رہے ہیں، بتائیں اس کا کیا بنے گا. اور آج گندے نالوں میں جا کر کے قرآن پاک کو پھینکا جا رہا ہے مختلف مقامات پر، روزانہ بے تحاشا لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اخباروں پہ خدا رسول کے نام چھپتے ہیں اور وہ اسی طرح گندگی میں پھینک دیے جاتے ہیں. کئی بار یہ امرود والے آتے ہیں، ان سے دیکھے کاغذ پہ جناب وہ آیتیں لکھی ہوئی، خدا رسول کا نام لکھا ہوا ہے، اس پہ امرود رکھ کے دے رہے ہیں. بندہ مجھے تیرا 10 روپے کا امرود زیادہ مہنگا آ گیا اللہ رسول کے نام سے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم شریف کی بے ادبی کر دی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بھی بے ادبی کر دی. جب امرودوں میں قرآن بکنے لگے، ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے جو قرآن جو دیا جا رہا ہے اس کے پیسے تھوڑے لیے جاتے ہیں، برکے کے امرود کے پیسے ہوتے ہیں. انہیں قرآن جو ہے وہ ردی کے بھاؤ جہاں بکنے لگے تو وہاں رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے یا نہ آئے، بتائیں. اتنی بے ادبیاں روزانہ کی لاکھوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کروڑوں کی تعداد میں آیتیں لکھ کر کے روزانہ گلیوں میں گندی نالیوں میں بہا دیا جائے، اور پھر بھی عاشق رسول کھڑی ہو قوم، بتائیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم نے بے ادبی کی ہے، تو آج ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم جناب گستاخوں کے بھی حامی ہو گئے، یہود و نصارہ کے بھی حامی ہو گئے. اور کیسے یہودی نصرانی مرنا ہے؟ آج پوری قوم جو ہے وہ یہودیت کے رنگ پہ رنگی گئی ہے، ان کی شکل و صورت انہی جیسی ہے، ان کا رہن سہن انہی جیسا ہے، ان کی تہذیب و تمدن انہی جیسا ہے. آخر کیوں ہوا ایسا؟ وجہ یہی ہوئی جو آقا علیہ السلام کے غلام فرما رہے ہیں، ایسے تھوڑی فرمایا انہوں نے. ان کی نظر جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی کہ جو بندہ یہ ادب کے معاملے میں یعنی کہ سستی کرے گا، اس وہ یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا. آج پوری قوم پہ یہودیت کا رنگ نظر آ رہا ہے، پوری قوم کی نصرانیت کا رنگ نظر آ رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اقبال نے کہا وزن میں وہ نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. جس کو بھی آپ ہاتھ لگائیں وہ پورا یہودی نکلے گا، جس کو بھی ہاتھ لگائیں وہ پورا نصرانی نکلے گا. جن کا رہن سہن پورا نصرانیوں والا، جن کے اپنے گھر نصرانیوں والے، جن کے ہر ایک چیز جو ہے ان کو وہی پسند ہے. تو بتائیں آخر یہ جو کفر کے نصرانیوں کے یہودیوں کے اتنا قریب ہوئے کیوں قریب ہوئے؟ آخر کوئی تو سبب ہے بھائی. وہ سبب یہی ہے جو آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کے غلاموں نے بیان کیا. اب دیکھیں جی، قیل لہو، جب آپ نے یہ فرمایا نا تو خدام نے عرض کی حضور کیف یفکان یفعلون یا انس، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بھی تو ارشاد فرمائیں آپ کیا کرتے تھے جب آپ پڑھتے تھے، تختیوں لکھتے تھے آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. کان المؤدب فی زمن ابی بکر و عمر و عثمان. اللہ اکبر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جو ہے ہمارے لیے ایک جگہ تھی، ہاں جی، وہاں پر تختیوں کو دھویا جاتا تھا. تو بچے جو ہیں وہ پانی سارے کا سارا جمع کرتے تھے، ایک ٹپ ہوتا تھا وہ رکھا ہوتا تھا، اس ٹپ کے اندر پانی سارا ڈالتے تھے، پھر اس پانی کو جاتے تھے گڑھے میں جا کر ڈال کے آتے تھے، گڑھے میں ڈالتے تاکہ کسی کا پاؤں نہ آئے. وہیں پہ پانی خشک ہوتا تھا، گڑھے میں پانی ڈالتے تھے. امام ابن عرفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ عَادَتِنَا أَن نَجْعَلَهُ فِي حُفْرَ عِنْدَ الْقُبُورِ. باتیں ہم تو گڑھا جو کھودتے تھے نا تختیوں کا پانی ڈالنے کے لیے، وہ بھی قبرستان میں جا کے کھودتے تھے. قبرستان میں جا کے گڑھا کھودتے تھے، وہیں پہ جا کے یہ پانی بہاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. اور امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دیکھیں آپ اپنے تفسیر کے مقدمے میں فرماتے ہیں ان السلف کانوا یستشفون بغسالہ
بغسالۃ الالواح فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ تو تختیاں جو لکھتے تھے، تختیاں لکھتے تھے، تختی بعد میں دھوتے تھے، وہ پانی جو ہوتا تھا تختی والا، دھلائی والا، وہ پانی سنبھال کے رکھ لیتے تھے، جو بیمار ان کے پاس آتا تھا وہی پانی پلاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے تھے، اللہ شفا عطا فرماتے۔ یعنی جو چیز ہمارے لیے باعث شفا تھی وہ ہم نے ترک کی۔ آج ڈاکٹروں کی دوائیاں جو ہے نا ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ سارے کے سارے زہر کھائے جا رہے ہیں۔ دوائی جو ہے نا جو کھاتے ہیں، ایک بیماری وہ چھپ جاتی ہے، دوسری لگ جاتی ہے، 2-4 مہینے بعد وہ پرانی جو چھپی ہوتی ہے وہی باہر آ جاتی ہے۔ ایک بیماری کے ساتھ 2-4 بیماریاں مزید مفت میں ہمیں میسر آ رہی ہیں، بلکہ پیسے دے کے بیماریاں خرید رہے ہیں۔ جس چیز نے شفا دینی تھی اس کو ہم نے اس کی بے ادبی کی، اس کو ہم نے اس کی بے قدری کی، اس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، زیادتی کی، گلیوں میں پھینکا ہے شفا والی چیز کو۔ پینڈول گلی میں پھینک دے کوئی نہیں نہ پھینکتے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے بھی شفا ملنی ہے۔ تو جس چیز سے شفا، جس کو اللہ نے قرآن میں شفا فرمایا ہے، اس کے ساتھ اگر بے ادبی والا معاملہ کریں گے تو بتائیں کیا بنے گا۔ اور امام ابن الحاج رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایسا پانی جو ہے تختیوں کا، اس کو سمندر میں بہایا جائے، دریا میں بہایا جائے، یا کنویں میں بہایا جائے، یا پھر پاک گڑھا ہو وہاں پر ڈالا جائے، تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ مزید اسی پہ گفتگو